پاکستان کے مایہ ناز لیجنڈری سپنر جناب مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مشتاق بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے۔ سب سے پہلے تو اگست کا مہینہ ہے، اسی سے اگر ہم آغاز کریں کہ اگست کے مہینے میں کوئی خاص ایکٹیویٹی کوئی ہوتی ہے، گھر پہ جھنڈا لگانا یا دیگر جو چھوٹی جھنڈیاں ہوتی ہیں وہ لگانا، کوئی دیے جلانا، کچھ ایسا کرتے ہیں؟ اور ابھی کیا ہوتا ہے اور بچپن میں کیا ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے لے کے آج تک آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں بھی جھنڈیاں لگا کے پورے محلے میں گھوما کرتے تھے جب کرکٹر نہیں بنے تھے، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے اہتمام کے ساتھ میں، میری فیملی، میری وائف، میرے بچے، ہم اپنے گھر پہ نیا جھنڈا لگاتے ہیں اور بڑا جھنڈا لگاتے ہیں، اس لیے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ لیٹ می ٹیل یو لٹل سٹوری کوئکلی، ایک سٹوری مجھے یاد آ گئی کہ بھول نہ جاؤں۔ میں انگلینڈ کی ٹیم کی جب کوچنگ کی ہے نا 6 سال، تو 5 سال کے بعد نا جب آپ ورک پرمٹ پہ کام کرتے ہو نا تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو، آپ کی نیشنلٹی آپ اپلائی کر سکتے ہو اور آپ کی پوری فیملی کو نیشنلٹی فری دیتے ہیں۔ تو میں خیر 5 سال ہو گئے، تو جو ای سی بی تھی، انگلینڈ کرکٹ بورڈ تھا، انہوں نے کہا جی کہ وی کین پرووائڈ یو اے لیٹر اینڈ یو کین ڈو، اپنا امیگریشن لے سکتے ہو آپ اپنا ہمارے ملک کی۔ تو میں نے سارے پیپر ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کر لیے، ان کی سپورٹ بھی تھی۔ آپ کو پتہ نا بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور لوگ لاکھوں پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپیہ لگا کے نیشنلٹی لیتے ہیں۔ تو میں اور میری وائف بیٹھے تھے، ہم سارے، میں ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہا تھا، میری بیوی مجھے دیکھ رہی تھی کچھ دنوں سے کہ میں کبھی کہاں سے ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہا ہوں، کبھی کہاں سے ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہا ہوں۔ تو دی اینڈ آف دا ڈے مورل آف دا اسٹوری از کہ جس دن اگلے ایک دن بعد میں جانا تھا ہوم آفس ان کے، جہاں انٹرویو دینا تھا بچوں کو لے کے تاکہ نیشنلٹی ہماری ہو جائے، پاسپورٹ مل جائے ہمیں انگلینڈ کا، تو جب میں ایک دن پہلے گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، میچ کے بعد آیا ادھر انگلینڈ میں، لندن کی بات ہے، تو میری وائف مجھے کہتی ہے، مجھے آگے کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جی نیشنلٹی اپلائی کر رہا ہوں تمہارے لیے اور بچوں کے لیے۔ تو آگے سے کہتی ہے کیوں؟ میں نے کہا جی اس وقت نا لا اینڈ آرڈر بھی پاکستان میں اتنا تگڑا نہیں تھا، مطلب ساری چیزیں نا وہ خراب ہو رہی تھی، لاہور میں بھی سارا چیزیں وہ بم دھماکے وغیرہ ہو رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو میری وائف کے الفاظ اور میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، یہ الفاظ تھے جو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ ہمیں انگلینڈ کی نیشنلٹی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ اس نے کہا پاکستانی ہیں، پاکستان میں جئیں گے، پاکستان میں مریں گے۔ کیا بات ہے، کیا میں نے نہیں لی، زبردست۔ اچھا یہ جذبہ اللہ کا شکر ہے، جب آپ کی موٹیویشن، آپ کی یہ جو جذبہ ہے، یہ وہ گرین شرٹ پہننے سے جب اس میں تو اضافہ ہی ہوا ہوگا نا؟ 100%۔ یہ تو آپ کو دیکھیں نا کہ ایک فیملی کی طرف سے ایسا بیک گراؤنڈ ملتا ہے بندے کو، ورنہ تو بندہ گھبرا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھبرا جاتا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم اون کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اون کرنا چاہیے اس کو۔ جب آپ اپنے ملک سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو مجھے اکثر نا وہ انگریز جب پریس کانفرنس کرتے تھے نا تو ایک سوال کرتے ہوتے تھے کہ وین یو آر کوچنگ ود دا انگلینڈ ٹیم اینڈ یو آر پلئنگ اگینسٹ پاکستان، سو وی وانٹ ٹو آسک دیٹ کوسچن ٹو یو کہ جب پاکستان کے ساتھ انگلینڈ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ہے بینگ اے پاکستانی کرکٹر، اور آپ انگلینڈ کی کوچنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ان لڑکوں کے بارے میں آپ ویکنیسز بتاؤ گے، یہ کیا؟ وی وانٹ ٹو نو دس۔ تو میں نے بڑے سمپل سے الفاظوں میں یہ الفاظ بولے تھے، میں نے کہا دیکھیں میری پروفیشنلزم انگلینڈ کے ساتھ ہے، میرا دل پاکستان کے ساتھ ہے، وہ آپ نہیں چینج کر سکتے، اس کی فیلنگ رہنی ہے، جو مرضی دنیا میں جا کے کام کرو آپ۔ بالکل۔ اچھا کبھی ایسا کیا نہیں کہ اس کو ذرا کچھ کم بتا دیا ہو تاکہ ہمارے والے کھلاڑی کا فائدہ ہو جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک دفعہ بہت ڈپریشن ہی ہو گیا تھا جس وقت ورلڈ کپ میں، ابھی میں ویسٹ انڈیز ٹیم کے کوچنگ کر رہا تھا اور پاکستان جو پہلا میچ ہارا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف، تو وہ سارے اوبویسلی پریس والے یہی کہہ رہے تھے کہ مشتاق نے ان کے بیٹسمینوں کو سارے ان کے ویک پوائنٹس بتا دیے ہیں اور وہ سارا کچھ ہوا ہے۔ مجھے آئی واز فیلنگ سو گلٹی، آل دو پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے اسپورٹس تو اسپورٹس ہے نا، جس ملک کے ساتھ بھی آپ کھیلو تو لوئل ہو کے کام کرنا چاہیے، جہاں سے آپ پیسہ کماتے ہو آپ کو حلال کا پیسہ کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں بڑا، جب میچ ہارے پاکستان، وہ 170 پہ 140 پہ آؤٹ کر دیا ویسٹ انڈیز نے،
تو میں جمعہ پڑھنے گیا ہوا تھا, میں ڈریس روم چھوڑ کے جمعہ پڑھنے چلا گیا, اور جمعہ پڑھ کے واپس آیا تو پتہ چلا جی ویسٹ انڈیز میچ جیت گیا ہے. مجھے اب شرم بھی آ رہی ہے اپنے لڑکوں کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہوئے میچ کے بعد. تو میں کافی دیر بیٹھا رہا, پھر ڈریسنگ روم میں جا کے میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا, ریئلی کچھ نہیں کہہ سکا. تو سم ٹائم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ نیچرل ہے, اس نیچرل فیلنگ کو کون روک سکتا ہے؟ بالکل. اچھا, وہ فیلنگ اس وقت بھی بڑی آتی تھی جب ملک کے ہمارے حالات ذرا خراب تھے اور دہشت گردی کے ساتھ خواہ مخواہ ہمیں جوڑ دیا جاتا تھا, نہ ہمارا کوئی لینا نہ دینا, لیکن وہ ایک تھا. اب ظاہر ہے آپ لوگ تو پلیئرز ہیں, آپ لوگ دنیا میں جاتے ہیں کھیلنے, اور مطلب وہ وقت ایسا آیا کہ چاہے افغانستان کے ساتھ ہماری وہ معاملات ہوں یا جو بھی ہو, پاکستان یا یہ خطہ خیر بہرحال وہ ٹیررزم کے حوالے سے دنیا میں مشہور ہو گیا, رائٹلی اور رانگلی. تو کبھی آپ کے اندر سے یہ کوشش آئی کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس نے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی, یا وہ نہ جانتا ہو پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ, تو آپ نے یہ کوشش کی ہو کہ میں اس کو سمجھاؤں اور بتاؤں کہ نہیں بھائی یہ ہمارا تعلق اس ٹیررزم سے یا اس قسم کی منفی چیزوں سے نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے, دیٹس اے ویری گڈ کوسچن یو آسک ایکچولی. یہ میں جب انگلینڈ کے ساتھ رہتا تھا تو سارے جتنے بھی بڑے بڑے پلیئرز تھے جو انگلینڈ کے پلیئر تھے, وہ دے یوز ٹو آسک می دس کوسچنس کہ آپ کی پولیٹیکلی سچویشن کیسی ہے, یا ٹیررزم کیوں ہے, آپ کیسے زندہ رہتے ہو ادھر, آپ کے بچوں کو سیفٹی نہیں ہے. تو پھر میں ان کو پوری بات کلیئر کر کے بتاتا تھا. میں ان کو بتاتا تھا کہ میں نے کہا پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کو نظر آتا ہے, ایک دو کیسز آتے ہیں, یہ اس وقت ہو رہی ہے سچویشن, بٹ لیٹ می آسک یو گائز کوسچن, کتنی دفعہ یہ فائرنگ ہوئی ہے امریکہ کے اندر, کتنی دفعہ سکولوں میں جا کے کسی نے جا کے فائرنگ کر دی ہے, نیوزی لینڈ میں جا کے دیکھ لیں مسجد کے اوپر فائرنگ کی ہے, انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں. یہ میں نے کہا یہ نا ایک دفعہ نا ایک انگریز تھا, وہ ہی واز ڈرنک, وہ جا رہا تھا تو میں اسولیے میں تھا, اللہ کا شکر ہے, تو انگریز میرے اپنی ٹیم کے لڑکے ساتھ تھے, تو وی ور گوئنگ فار ڈنر, ہم ڈنر پہ جا رہے تھے. تو راستے میں وہ مجھے دیکھ کے نا ایک دم میری طرف انگلی اٹھا کے کہنے لگ گیا کہ یو گائز آر ٹیررسٹ, یو گائز آر ٹیررسٹ. تو مجھے نا اس نے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا. تو یہ جو گورے تھے میرے پلیئر تھے جو میرے ساتھ, انہوں نے کہا لیٹس ہیو دیم, ان کو مارنے لگے. میں نے کہا رک جاؤ. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیسٹ ریونج جو ہے نا وہ فورگیونیس ہے. تو میں اس کو پتہ نہیں ہے, ہی از ناٹ ان سینسز, یہ تو بیچارہ اپنے سینس میں نہیں ہے. جو صبح اٹھے گا تو اگر میں نے بھی اس کی طرح ریئیکٹ کیا, اگر میں نے بھی اس طرح کیا, تو یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. وی آر پاکستانی ہے, ہم بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, مسلمان ہیں. ہمارے دین یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی انسان غلطی کرے تو اس کو معاف کرنا چاہیے, اس سے بدلہ نہیں لینا چاہیے. میرے نبی کی سنت ہے کہ بہترین بدلہ تو معاف کرنا ہے. تو یہ گورے جب سنیں, یقین کریں, وہ خود کہتے ہیں کہ what a peaceful, what a beautiful religion you guys have, but this media actually may be showing some different picture about your Pakistan, about your religion. تو کئی دفعہ your action speaks louder than your words. ہمارے ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, جب ہم اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا, تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے قرآن, اگر ان کی زندگی کو فالو کر لو گے قرآن کو فالو کرنے لگ جاؤ گے. تو یہ ہمیں امپیکٹ سوسائٹی میں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے. میں آپ جتنے بھی جہاں پہ جن کی آواز پہنچتی ہے, تو ہم تو یہی کہتے ہیں سوسائٹی میں کہ یار forgiveness is the best revenge. آج ساری دنیا اپنا حق مانگ رہی ہے, بیوی اپنے شوہر سے اپنا حق مانگ رہی ہے, مرد خاوند اپنی بیوی سے حق مانگ رہا ہے, بچے اپنے ماں باپ سے مانگ رہے ہیں, سوسائٹی میں لوگ اپنی سیٹ کے لیے اپنا حق مانگ رہے ہیں. یہ حق چھوڑنے کی جگہ ہے, حق لینے کی جگہ نہیں ہے. حق چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے رائٹس کے اوپر آپ نہ ڈسکس کرو, مگر اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ ریونج کے اس درجے تک پہنچ جاؤ کہ آپ کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. تو ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, یہ کلمے پہ ہمیں ملک ملا ہوا ہے. جب یہ کلمے پہ ملا تو کلمے والی زندگی گزاریں گے تو پیپل ول. 5 اللہ کے فضل و کرم سے 5 گوروں نے قرآن لیا پڑھنے کے لیے, بیکاز دے یوز ٹو آسک می دی کوسچن اباؤٹ اسلام اینڈ اباؤٹ پاکستان. اور اللہ کا شکر ہے, باقی ہدایت تو اللہ کے اختیار میں. تو میرے کہنے کا یہ آپ کے پروگرام کے توسل سے مطلب یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کی یہ ہمارا ملک ہے. یقین کریں بہترین گھر دیتے تھے, بہترین گاڑی دیتے تھے, بزنس کلاس فلائٹ دیتے تھے بچوں کی اور فیملی کی. 6 سال ادھر رہا ہوں اور بادشاہوں کی طرح زندگی رکھتے تھے. پر یقین کرے پاکستان آ کے جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ٹریفک 'ਚ بھی آ کے لڑائی جھگڑے, تے گھر دے وچ بھی, تے رشتہ داراں دے وچ بھی, تے دوستاں دے وچ بھی جیلسی یہ وہ. مگر ایک بات بتاؤں, جس طرح دے مرضی نے ہے تے اپنے ہی نا, اور اپنوں سے کبھی جدا نہیں ہوا کرتے, اپنوں کو ساتھ رکھتے ہیں چاہے وہ جیسے مرضی ہوں. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ مطلب ظاہر ہے ہم سب یہ اگر آپ کے ساتھ سیگمنٹ کر رہے ہیں یا باقی ہیروز
کے حوالے سے سیلیبریشن کر رہے ہیں اگست کے مہینے میں, تو ظاہر ہے محبت تو ہم سبھی پاکستان سے بہت کرتے ہیں اور جان بھی دے سکتے ہیں, لیکن کچھ ریئلٹی چیکس ہوتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز اگر اس ملک سے ختم ہو جائے تو یہ ملک ایک بہت بہترین جگہ بن جائے. آپ کو آج تک اپنی ساری زندگی کے مشاہدے میں وہ کون سی ایک چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر نہیں ہوگی تو یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا؟ کوئی برائی کہہ سکتے ہیں یا لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی نہیں لگتی, میرے ملک کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتی. آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہر حال میں. ہم بینگ اے نیشن, مجھے ایک چیز میں اپنا پیغام یہ بھی ریکارڈ بھی کروانا چاہتا ہوں کہ ہر بندے سے, ہر شخص سے اٹھ کے پوچھ لو تو ہر دفعہ وہ کہے گا, کاروبار والے بزنس مین سے پوچھو مر گئے تباہ ہو گئے, گاڑی والے سے پوچھ لو یار گاڑی کا پیٹرول ہی نہیں مل رہا, گھر سے پوچھ لو یار بجلی کا بل ہی بہت دفعہ آیا ہے. جو اللہ گاڑی دے گا وہ پیٹرول نہیں دے گا کیا؟ جو اللہ گھر دیتا ہے وہ گیس کے بل کا توفیق نہیں دے گا؟ بینگ پاکستانی ہونے کے ناطے جو مجھے لگتا ہے, جو آپ کا کوشچن ہے, ہمیں اللہ کی رحمت پہ ہر وقت امید رکھنی چاہیے اور ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. وی بیکم سو ججمنٹل کہ ہم اپنی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھتے. میں اپنی گاڑی اشارے پہ روکوں, کوئی روکے نہ روکے, اس کی مرضی ہے. وہ 3-4 دفعہ توڑے گا کہیں نہ کہیں تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں خیال آئے گا نا. ایک دفعہ میں رات کو 12-2 بجے, ہم سائیوال سے میرا گاؤں تھا, میں اپنے واپس آ رہا تھا بچوں کے ساتھ, رات کے 1 بجے ہم لاہور میں انٹر ہوئے اور اشارہ لگا ہوا تھا, کوئی بندہ نہ بندے دی ذات, تو میں اشارے کے اوپر گاڑی روک لی. تو بچوں نے کہا بابا یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, ہم اگر یہ اصول اختیار کریں گے نا تو یہ بیکم ہیبٹ, عادت بنتی ہے. پہلے نماز عادت ہوتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. تو آپ پہلے کوشش کرو کہ اس کو کرنے کی. تو ایک دفعہ ہوا کیا کہ میں کچھ چیز کھا رہا تھا, میں گاڑی کے باہر پھینکنے لگا. وہی بچے جنہوں نے 2 بجے دیکھا تھا گاڑی روکی گئی ہے لال اشارے کے اوپر, تو وہ کہہ رہے ہیں بابا کیا یہ جو آپ کا جو چیز پھینک رہے ہیں, جو بھی کچرا تھا, یہ جو گاڑی سے باہر سڑک پہ پھینک رہے ہیں, کیا آپ انگلینڈ میں پھینکیں گے؟ میں ایک دم پیچھے ہو گیا. میں نے کہا نہیں, یہ میں انگلینڈ میں نہیں پھینک سکتا. تو اپنے ملک کی اگر حفاظت کرنی ہے, لوگوں کی طرف نہ دیکھیں, آپ اپنا رول ادا کریں کہ جو حکومت, جو رول اینڈ ریگولیشن, جو SOPs بنے ہوئے ہیں اس کو فالو کریں. یقین کریں ایک بندہ بھی آپ کی طرف دیکھ کے ٹھیک ہو جاتا ہے نا, یو ڈن یور جاب بیسک. صحیح بات ہے, وہ خود بدلیں گے تو ہی تبدیلی آتی ہے معاشرے میں. اچھا آپ ذرا کرکٹ کی طرف آتے ہیں. آپ نے کوچنگ بھی کی انٹرنیشنل اور پاکستان کی, تو کرکٹ سے ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون واقف ہے. جو ڈفرنس آپ کو مین محسوس ہوتا ہے باہر کی ٹیموں میں اور پاکستان کی ٹیم میں, مطلب ہم ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہتے ہیں, یہ ہماری اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. کبھی سارے ایک اوور میں آؤٹ ہو جائیں گے اور کبھی سارے جو ہے پورا میچ کھیل کے اگلے کو تھکا کے مار دیں گے. میں کمپیریزن کروں نا, آسٹریلیا کو آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں ہائیلی پروفیشنل. ہمارے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ ہم ادھر تک نہیں پہنچ پاتے؟ ایک تو 2-3 چیزیں. ایک تو کنسسٹنسی, سلیکشن کی کنسسٹنسی. یاد رکھیے گا کہ پہلے ہمارے دور میں ایک خوش قسمتی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس نا ایک چیز بڑی لکی ہوتی تھی کہ میں نے 5 وکٹیں لیے نا, ورلڈ کپ میں 3 وکٹیں لیے نا. وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے. جو ہمارے لوگ تھے نا, ہماری جنریشن کے لوگ جنہوں نے ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھا, وہ آپ کی پرفارمنس کی قدر کرتے تھے. آج سوشل میڈیا کو لے لیں, سو کالڈ واٹ ایور یو کین سے, کہ آج کے لڑکے 2 میچوں میں سکور نہیں نہ کرتے. بابر اعظم سے 2 میچوں میں سکور نہیں نہ ہوگا تو تیسرے دن ہم پروگرام کر رہے ہوں گے کہ کیا اس کی فارم چلی گئی, کیا اس کو نکال دینا چاہیے, کیا اس کا ریسٹ ہو جانا چاہیے. تو آئی تھنک بیکاز ہم ہمارے اندر کنسسٹنٹ. ابھی وہ وراٹ کوہلی کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے بیچارے کے ساتھ. ابھی دیکھ لیں نا وراٹ کوہلی ایگزیکٹلی آئی واز گوئنگ ٹو کم آن دیٹ پوائنٹ. ابھی وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں آپ, پوری انڈیا اس کے پیچھے پڑ گئی, میڈیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. حالانکہ آسٹریلیا والے کیا کرتے ہیں, انگلینڈ والے کیا کرتے ہیں, میں کیونکہ ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کے ساتھ میری ایسوسیشن رہی ایز اے کوچ بھی, پروفیشنلزم کے اوپر بھی, وہ اپنے لڑکوں کو ایسا بیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر. وہ کہتے ہیں پرفارمنس کے اوپر کرٹیسائز کرو. وہ ہم تو پرسنل ہو جاتے ہیں نا کہ لو جی پریکٹس ہی نہیں کر رہا, جی پریکٹس میں لیٹ آتا ہے, لوگ گاڑی تیز چلا رہا تھا, تو ہم اس کی پرسنل زندگی کو ایسا ڈسکرائب کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ پھر اپنے لیے کھیلنے لگ جاتا ہے, پھر ٹیم کے لیے نہیں کھیلتا کہ میرے 35 ہو جائیں, میرے 40 ہو جائیں, باقی دیکھ لیں گے بعد میں ٹیم جیتی ہے کہ نہیں جیتی. تو آئی تھنک کنسسٹنسی پرفارمنس کی تب آتی ہے جب ان لڑکوں کو پتہ چل جائے گا کہ میری سلیکشن کے اوپر کویسچن مارک نہیں آئے گا, 3 میچوں کے بعد مجھے نکالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. تو یہی جو آپ نے کویسچن کیا ہے نا, بینگ اے نیشن, آئی ایم سوری مے بی آئی ایم نیو ٹو سے دس,
ہمارا بیکاز ہمارا میڈیا بھی نیا ہے, ینگ میڈیا, جس میں میڈیا کو ایکسپریس کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور ہمارا میڈیا بہت اچھا ہے. ہمارا میڈیا ایکچولی پاکستان کے لیے بڑا اچھا رول ادا کیا پاکستان میڈیا نے, مگر سم ٹائم جو امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں, نیشنلزم کی جب بات آئے نا تو نیشنلزم کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے, پھر کچرا نہیں دکھانا چاہیے, پھر پھول دکھانے چاہیے لوگوں کو, لیکن آپ نے جو بات کی نا دکھانا چاہیے, پھر گلگت بلتستان دکھانا چاہیے. کبھی کبھی نیگیٹو ہوتا ہے, میں یہ بات کہتا ہوں, آپ مت کہیں, ہمارا میڈیا اکثر اوقات نیگیٹو ہوتا ہے, یہ بات طے ہے, کیونکہ ہم سب دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم وہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس کچھ نہ کچھ گڑبڑ مل جائے, کچھ گڑبڑ مل جائے. تو ایک تو خیر آپ نے بتائی کنسسٹنسی والا ایشو, اور کیا چیزیں ایسی ہیں جس کو پر کام کر کے ہم اپنے آپ کو لا سکتے ہیں, اس لیول پہ امپروو کر سکتے ہیں, ٹاپ پہ آئے نا ہم بھی. کبھی دیکھیں کیپٹنسی کا, مجھے لگتا ہے وہی آسٹریلیا کی مثال کہ وہاں پر جو ہے وہ اسٹیو وو, تو مارک وو, تو پھر گل کرسٹ, تو پتہ نہیں کہاں سے وہ چین چلتی آتی ہے تو اسٹیو اسمتھ تک پہنچ جاتی ہے, اور وہ ایک کے بعد ایک آتے رہتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کون ہوگا, اور پھر کوئی آ جاتا ہے ایسے اچانک سے, وہ سسٹم ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ ڈرتے ہیں کہ پیچھے لگ. یہ دیکھیں جیلسی فیکٹر نہیں ہونا چاہیے, یقین کریں جیلسی فیکٹر جب ختم ہوگا نا ہمارے بینگ اے نیشن, اس کی جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ ہم نا ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو میٹر نہیں کرتی. آپ دیکھیں نا ڈومیسٹک کرکٹ ہماری تگڑی ہوگی, ڈومیسٹک کرکٹ میں جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں, میں آئی ایم سوری ٹو گیو مائی اون ایگزامپل, یہ بری لگتی ہے, اپنی بات نہیں کرنی چاہیے, مگر کیونکہ میں نے بہت انگلینڈ میں کھیلا ہوا ہے اور پورے انٹرنیشنل لیول پہ کوچنگ کی ہوئی ہے, تو ڈومیسٹک کرکٹ میں جب انڈر 19 کے بچے کو آپ پکڑتے ہیں, میں نے اور آپ نے دیکھ لیا, ہم ایکسپرٹ کوچز ہیں, ہمیں کیا چاہیے اس بچے کی اب پروگرس دیکھنی چاہیے. یار ٹیلنٹڈ تو بابر اعظم بہت انڈر 19 سے پتا تھا, اب بابر اعظم کے اسی وقت ہمیں شروع کر دینی چاہیے کیپٹنسی کے اوپر. اس کو بڑے بڑے جو ہمارے کیپٹن ہیں پاکستان کے, جو بڑے نامور کیپٹن ہیں جنہوں نے 5-6 سال زندگی گزاری ہے, اس کے ساتھ ان کے منٹورنگ کروائیں, اس کے میچ کے اوپر جا کے اس کو بھیجیں. ابھی رمیز بھائی سے میری بات ہوئی تھی, تو رمیز بھائی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں, ہماری ڈسکشن ہوئی, رمیز بھائی نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اب ڈومیسٹک کرکٹ میں جو انڈر 19 لیول کے کیپٹنز ہیں, انڈر 19 کے اوپر جو لڑکوں کے اندر لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے کرکٹر بیٹھ کے ڈریسنگ روم شیئر کریں. ڈومیسٹک کرکٹ میں جب بڑے نام جائیں گے تو لڑکوں کے اندر کانفیڈنس آئے گا, ان کو بتائیں گے, ہم بتائیں گے کہ جا کے جی لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیڈرشپ کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے, وہ آپ نے اپنی پرفارمنس تو کرنی ہوتی ہے, لڑکوں کو کیسے اٹھانا ہے, اپنے کیسے اپنے گولز کو کیسے چھوڑنا, اپنی خواہشات کو ترک کرو گے تو لڑکے تمہاری عزت کریں گے. تو یہ ڈومیسٹک کرکٹ سے جب پروسیس شروع ہوگا انڈر 19 لیول سے, انڈر 16 لیول سے, جب بچہ پاکستان ٹیم میں آئے گا نا, جب سمتھ آتا ہے یا اسٹراس آتا ہے یا ایلیکس کوک آتا ہے یا جو روٹ آتا ہے, تو ان کے اوپر 15-20 سال کے پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں جب کوئی ایسی ہم پوری پالیسی اختیار کر لیں گے کہ لیڈرشپ کے اوپر مینٹورنگ کی جائے لڑکوں کی, جب وہ بڑے ہوتے, دیکھیں نا 90% اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, میں خود ان پڑھ آدمی ہوں, ہم 90% جو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں, ایک تو ہمبل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایجوکیشن کا سلسلہ نہیں ہوتا پیچھے, کیونکہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں, اسٹریٹ سمارٹ ہونے کے ناطے اچھے ڈیسیژن کر لیتے ہیں, ان کی پرسنالٹی تگڑی ہو جاتی ہے. مگر اگر شروع میں ہی اگر آپ ان کو انوائرمنٹ کریٹ ایسی کر دیں کہ اگر پڑھائی لکھائی نہ بھی ہو, کہتے ہیں نا تعلیم و تعلم, کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے تعلیم و تعلم, تعلیم تے مل سکتی ہے, تربیت کے لیے آپ کو گڈ انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو یو نیڈ اے گڈ رول ماڈل اراؤنڈ یو. سو آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, ہمیں ڈومیسٹک کرکٹ میں یہ ایسا شروع کریں گے, جیسے آپ نے کوشچن کیا, ڈومیسٹک کرکٹ سے شروع کریں گے, جب لڑکا پاکستان پہنچے گا تو وہ پورا تیار ہوگا. اچھا مشتاق بھائی یہ بتائیں کہ جب اوور آل آپ ملک کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ایک کرکٹ اور ایک سیاست ہر شخص کے اندر رچ بس گئی ہوئی ہے, تو آپ جب سیاست کو دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو ملکی سیاست کو دیکھ کے؟ ہے تو ہم سپورٹس مین, سیاست سے تعلق تو کوئی نہیں ہے, بٹ عمران بھائی کے ساتھ اوبیسلی تعلق ہے, کھیلے ان کے ساتھ 3 سال کھیلا ہوں میں, مگر میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا را جب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ پولیٹیشینز آپس میں جو لینگویج استعمال کرتے ہیں نہ کریں, کیونکہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جب آپ کی یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا, تو یقین کریں وہ آپ سے وہی گین کرے گی جو آپ بول رہے ہوتے ہو. تو آپ کی لینگویج, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے مینرزم,
آپ کی جو بھی ہے, کیونکہ اگر آپ if you become a very true سچے پولیٹیشین بنو گے, ایماندار پولیٹیشین بنو گے, پاکستان کی خیر خواہی والے بنو گے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. یہ دنیا کیا ہے, چند کھنکتے سکوں کی صدا اور موت بھری جیب کا خالی ہونا. آپ کو ہمارے, میں جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور جتنے بھی اینکر ان کے کوشچن کرتے ہیں, پلیز آپ نیشنل ٹی ویز کے اوپر آ کے بیٹھ کے لینگویج کا ضرور خیال کیا کریں, کیونکہ یہ آل دا وے نیچے تک جاتی ہے, گراس روٹ تک جاتی ہے. کیونکہ پاکستان ایک امن کا, سکون کا, اسلام کا گہوارہ بنانا ہے ہم نے, تو ہمارے ایکشنز بہت میٹر کرتے ہیں ہماری یوتھ کے لیے. دیٹس مائی میسیج ٹو آل دا پولیٹیشینز. بالکل صحیح, ویری امپورٹنٹ میسیج, اور واقعی اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے, مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کرکٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی, اور آخر کا میسیج بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. ناظرین